آج ہمارے ساتھ انڈین ہسٹری کانگریس پر بات کرنے کے لیے پروفیسر شیری موسوی ہیں، جن کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے۔ آپ نے کئی میڈیول ہسٹری پر کتابیں لکھی ہیں اور خود انڈین ہسٹری کانگریس کی سیکریٹری رہی ہیں، اور 1970 سے اب تک 2 سیشنز کو چھوڑ کر کے تقریباً تمام انڈین ہسٹری کانگریس کی کارروائیوں کو دیکھا ہے، اس میں حصہ لیا ہے۔ بہت بہت سواگت ہے آپ کا پروفیسر موسوی۔ مجھے بتائیں کہ اس بار جو یہ پلیٹینم جوبلی ہو رہی ہے اور دہلی میں ہو رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا خاص فوکس یا تھرسٹ کیا ہے؟ دیکھیے، انڈین ہسٹری کانگریس میں اور کانفرنسز کے برخلاف کبھی کوئی ایک پرٹیکولر تھیم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک طرح سے آزادی ہوتی ہے کہ جس بھی ایشو پر لکھیں، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انڈین ہسٹری کانگریس کی جو پروسیڈنگز چھپتی ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کے جو اتہاس کار ہیں وہ کس لائن پر سوچ رہے ہیں آج کل، اور کون کون سے ایشوز جو ہیں وہ آج کل زیادہ فیوریٹ بنے ہیں۔ جیسے اگر اب آج کل آپ دیکھ لیں تو کیونکہ میں انڈین ہسٹری کانگریس کی پروسیڈنگز 1998 سے چھاپ رہی ہوں، جب سیکریٹری بنی تھی اس کے بعد سے آج تک اس کے پبلیکیشن کا کام میرے پاس ہے، تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ بدلتا رہتا ہے۔ اب آج کل سب سے زیادہ پیپر آپ کو یا تو انوائرنمنٹ پر ملیں گے یا جینڈر پر ملیں گے، تو کبھی کوئی تھیم نہیں ہوتا کانگریس کا۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہسٹورینز کس لائن پر سوچ رہے ہیں آج کل، کیا ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ تو لیکن میں نے جو ایک فہرست دیکھی، جو سوچی دیکھی ہے اس کانفرنس میں حصہ لینے والے لوگوں کی، وہ ایک تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، کافی بڑے، اور میں کافی اس کو دیکھ کر کے بہت ہی حیرت میں بھی تھا کہ اتنی ڈائیورسٹیز، اتنے سارے ایشوز پر براڈلی 5-6 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: اینشینٹ انڈیا، میڈیول انڈیا، کنٹمپریری انڈیا، آرکیولوجی اور ادر دین انڈیا۔ تو اتنے ساری چیزوں پر اتنے سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ پیپرز پڑھیں گے، آپ ان کو ایڈٹ بھی کرتی رہی ہیں اس کی پروسیڈنگز کو۔ تو ابھی جو ہمارے دیش کے حالات ہیں، جس طرح جو ماحول بنا ہوا ہے، اس میں یہ ہسٹری کانگریس کچھ روشنی ڈال پائے گی؟ دیکھیے، ہسٹورینز کبھی کیا ہو رہا ہے ملک میں اس سے تو الگ نہیں رہے ہیں، اور اس لیے انڈین ہسٹری کانگریس ریزولوشنز بھی پاس کرتی رہی ہے، طرح طرح کی چیزوں پر کرتے رہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی یہ ایک جو اپریہنشن یا ایک ڈر ہمیں پھر ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلے جب کوئی چینج آف رجیم ہوتا ہے تو ہسٹری ہی سب سے پہلے اس کا مین وکٹم بن جاتی ہے۔ تو اور ابھی بھی جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا جس طرح سے ہمارے پاسٹ کو دوسری طرح سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر تو ایک اویئرنیس ہے ہی۔ مجھے معلوم نہیں، بہت کچھ پیپرز میں نے بھی دیکھے ہیں، باقی تو جب آئیں گے تبھی نظر آئیں گے، اور میرے خیال میں ایک دم سے اس کا اتنا زیادہ اثر ہوتا بھی نہیں ہے، یہ پربھاؤ ذرا 1-2 سال کے بعد نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا جنرل پریزیڈنٹ کے ایڈریس کو ہی اگر آپ آج کے دیکھیے تو جس طرح انہوں نے ڈائیورسٹی کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کیا ہے کہ ڈائیورسٹیز کے لیے ٹالرنس چاہیے جی، تو آپ ایک طرح سے انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ انڈین ہسٹری کانگریس اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ مجھے ان کا ایڈریس اسی لیے بہت اچھا لگا اس دفعہ کہ وہ ٹرینڈ سیٹنگ ہے کہ ڈائیورسٹی کوئی بری چیز نہیں ہے، یونٹی زبردستی کی نہیں ہوتی ہے، یونٹی امنگ ڈائیورسٹیز ہے، جیسا جواہر لال نہرو کہہ چکے ہیں اس کو، تو کہ اگر آپ کوئی گلدستہ بناتے ہیں تو ہر پھول الگ ہو تبھی خوبصورت ہوتا ہے، سب ایک پھولوں کا گلدستہ تو بھی نہیں اچھا لگتا، تو ڈائیورسٹی ٹالریٹ کی جانی چاہیے۔ پروفیسر شیری موسوی، ایک اور چیز جو کہی جاتی ہے ہندوستانی اتہاسکاروں کے بارے میں، اور چونکہ انڈین ہسٹری کانگریس اس کی ایک ریپرزینٹیٹیو باڈی ہے، کہ اس میں مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں اور ان کے بیچ میں کنٹراڈکشنز ہیں۔ تو ایسے میں جو ہم ٹیکسٹ بک میں بچوں کو ہسٹری پڑھاتے ہیں یا پڑھانے جا رہے ہیں، کیا اس کے ایک کنسنسس بن پائے گا؟ دیکھیے، کنسنسس تو بنا ہوا ہے،
ہسٹری میں جب ہم کبھی کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بچوں کی لیول پر بھی. آپ نے این سی آر ٹی کی کتابیں جو پروفیسر بپن چندرا، پروفیسر رامیلا تھاپر، پروفیسر ستیش چندرا، پروفیسر ارجن دیو، ان لوگوں کی ایڈٹ کی بھی دیکھی ہوں گی، لکھی بھی دیکھی. اس میں کبھی ایک بات نہیں کہی جاتی. ایک یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر دوسروں نے کیا کہا ہے. لیکن جو اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے جو فیکٹ بیسڈ ہے تب تو اسے ہم سائٹ کریں گے. لیکن اگر وہ صرف آپ کی رائے ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو تو جگہ نہیں دی جا سکتی بچوں کے لیول پر. لیکن باقی چیزوں میں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی دیا جاتا ہے. تو کنسنسس کے معنی یہ نہیں ہوتے جو وہی میں نے آپ سے بات کی نا کہ وہ یونٹی یا ایک طرح کی یونیفارمٹی ایسی نہیں ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا وہی آخری ہوا. ایودھیا ڈسپیوٹ کے دوران، اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی چل ہی رہا ہے اور اس پر ابھی فائنل کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے، ہم نے دیکھا کہ 90 کے دشک میں اتہاسکار بٹے ہوئے تھے، الگ الگ کھڑے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی اسی طرح سے بٹ گئے ہیں جس طرح سے ایک پولیٹیکل طور پہ بٹوارا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. میرا خیال اس سے ذرا مختلف ہے، بہت الگ ہے. مجھے آپ سے اس پر سہمتی نہیں ہے. مجھے تو یہ حیرت ہوئی کہ ایودھیا کے ایشو پر، یا میں تو کہوں گی بابری مسجد کے ایشو کے اوپر، میں ایودھیا بھی نہیں کہوں گی اسے، جتنی یونٹی انڈین ہسٹورینس میں رہی. انڈین ہسٹری کانگریس نے 86 سے 92 تک یونانیمس ریزولوشنز پاس کیے کہ صاحب یہ ایک مانومنٹ ہے اور اس کو پروٹیکشن مانومنٹ کا ملنا چاہیے. اور اس کے بعد بھی جس وقت سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دے دیا کہ ہائی کورٹ اس کی ہسٹری پر بھی جائے، تو مجھے نہیں معلوم، میں تو خود بھی ان میں سے ایک ہوں جو بابری مسجد والوں کی طرف سے، کیونکہ پروفیسر اطہر علی نے ایک 4 ہسٹورینس نے ایک لکھا تھا ایڈریس ٹو دا نیشن بابری مسجد کے اوپر، تو اس میں میڈیویل کا پروفیسر اطہر علی نے کیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو مجھے ان کے بجائے اس کو ٹیسٹیفائی کرنے جانا تھا وہاں. تو مجھے تو وہاں یہ نظر ہی نہیں آیا کہ دوسری سائڈ سے کوئی واقعی ہسٹورین بھی تھا، اور اگر تھے ایک آدھ تھے تو جو انہوں نے بات کہی وہ ایسی تھی کہ جو دوسری سائڈ والے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے آپ کو یہ کہنے تو نہیں بلایا. تو انہیں تو ہسٹورین ملے ہی نہیں. اور اس سائڈ سے جتنے ہسٹورین ہیں اگر آپ یوں دیکھیے تو میرے خیال میں میرے علاوہ کوئی مسلمان ہسٹورین ہی نہیں تھا. میں اپنے کو مسلمان ویسے نہیں مانتی. آر ایس شرما تھے، اور آر ایس شرما کورٹ نہیں گئے تھے وہ تو، لیکن باقی لوگوں میں سورج بھان صاحب تھے، پروفیسر سویرا جیسوال تھیں، پروفیسر شرین رتناگر تھیں، پروفیسر ٹھاکران تھے جو آج کل چیئرمین ہیں دلی یونیورسٹی کے. تو یہ پوری جو ٹیم تھی وہ بالکل ہسٹورینس میں اس ایشو پر کوئی ڈسپیوٹ ہوا ہی نہیں، اور اسی لیے دوسرے سائڈ کو ہسٹورین کچھ کہنے کے لیے ملے ہی نہیں. کے وی رمیش صاحب کو بلایا گیا تھا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ انسکرپشن یہ کہتا ہے کہ یہاں مندر تھا. کے وی رمیش صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ صاحب یہ انسکرپشن جو ہے یہ کہیں اور سے چرا کے لایا گیا، یہ اس کا ہے ہی نہیں، یہ دونوں پارٹ الگ الگ ہیں. اور جب ان سے ہمارے سامنے جھگڑا کیا دوسرے سائڈ کے لائرز تھے تو انہوں نے کہا میں ہسٹورین پہلے ہوں. یا جیسے مجھ سے یہ کہا گیا کہ صاحب بابر کی ول تھی، میں نے کہا بابر کی کوئی ول نہیں ہے، یہ بالکل فارجری ہے. تو مجھ سے بھی ہمارے لائر نے یہ کہا کہ آپ نے کیونکہ میں ہسٹری کی بات کو تو میں آپ سے غلط نہیں کہہ سکتی. یہ تو ایودھیا کی بات رہی، لیکن ہم چونکہ ہسٹری کانگریس کے موقع پر انڈین ہسٹری اور ہسٹورینس کی بات کر رہے ہیں، تو انٹرنیشنلی جو ایک اگر پیمانے پہ دیکھیں تو ہم اپنے اتہاسکاروں کو کہاں پاتے ہیں؟ شاید میرا ایک بات کہنا لوگوں کو بہت پسند نہ آئے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک ہندوستان کی ہسٹری کا سوال ہے اس میں پرانے زمانے میں کچھ بہت بڑے ہسٹورینس رہے ہیں، جیسے مورلینڈ تھے یا وی اسمتھ تھے یا اور تھے کچھ. لیکن اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں تو یہ جو ہوا ہے کہ ہمیں باہر سے جس نے جو لکھ دیا ہم سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا ہے، وہ غلط ہے. شاید ہمارے ہسٹورینس کسی چیز میں ان سے کہیں کم نہیں. آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، بڑے ناموں کو لے لیجئے تو پروفیسر عرفان حبیب ہیں، پروفیسر رامیلا تھاپر ہیں، پروفیسر بپن چندرا تھے، پروفیسر ستیش چندرا ہیں. ان لوگوں کے لیول پر
ہندوستان کی ہسٹری کے بارے میں باہر سے کبھی جو اب اس وقت موجودہ لوگ ہیں ان میں سے کسی نے کچھ لکھا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو ان لوگوں نے اپنی ہسٹری کے بارے میں لکھا ہے وہ انہی نے جو اپنے ملک کی دیش کی ہسٹری کے بارے میں لکھا ہے وہ اس سے کسی طرح سے کم تو نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں ان سب کو برابر کی دی جاتی. تو اگر میں آپ سے بہت سنکشیپ میں بہت مختصر یہ پوچھنا چاہوں کہ جو 75 سال کا انڈین ہسٹری کانگریس کا سفر کیسا رہا تو آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گی کہ انڈین ہسٹری کانگریس جیسا اس کے نام ہی سے معلوم ہوتا ہے انڈین نیشنل موومنٹ کا ایک پارٹ تھی. انڈین نیشنل کانگریس تو انڈین ہسٹری کانگریس یہ ایک نیشنلسٹ آرگنائزیشن تھی جو پیٹریوٹک تھی, شاونسٹک نہیں, جو ریشنل اور ریزن کے اوپر ہسٹری کو دیکھنا چاہتی تھی. تو اب تک تو انڈین ہسٹری کانگریس اس پر بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے. اب تک اس سے کہیں پر کوئی ڈائیورژن نہیں ہوا ہے. اوپر نیچے تو ہوتا رہا ہوگا. پوری طرح سے سنتشٹ ہیں؟ میں اس سے زیادہ اچھا کر سکتے تھے. سنتشٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے آگے جا سکتے تھے, لیکن جو لائن بنائی تھی اس سے کھسکے نہیں. پروفیسر شیری موسوی, آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں رکیں گے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں. انڈین ہسٹری کانگریس کے موقع پر آج ہم بات کر رہے ہیں جانی مانی اتہاسکار پروفیسر شیری موسوی سے. پروفیسر شیری موسوی, ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے. ہم بات کر رہے تھے بھارتی اتہاس کی, بھارتی اتہاس کانگریس کی جو 75 سال کا سفر ہے اس کے بارے میں, اور آپ نے بھارتی اتہاس کی خوبیوں کے بارے میں بتایا. ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جو ہم خاص کر کے میڈیول مدھیکالین یگ کا جو اتہاس ہے جو ہم پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں جو ایلیٹ اینڈ ڈاؤسن نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اوریجنل سورسز سے, اور ہم نے خود اپنی طرف سے اس کا ٹرانسلیشن کر کے اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں رکھا ہے. جبکہ ایلیٹ اینڈ ڈاؤسن صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم کنٹراڈکشنز کو ابھارنے کی کوشش کی یا غلط طریقے سے پرسپیکٹو میں رکھا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کیا وجہ رہی کہ بھارتی اتہاسکار اوریجنل فارسی, ترکی یا دوسری اسکرپٹ سے اتہاس کا سیدھا ٹرانسلیشن نہیں کر سکے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوا تھا ترجمہ, لیکن یہ میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ پورے اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. جی. برنی کا بھی ٹرانسلیشن موجود ہے لیکن اس لیول پر نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ایلیٹ نے کافی حد تک یہ کیا کہ جو سلیکشن جو ان کا تھا ہسٹری میں, ظاہر ہے یہ اچکار نے کہا ہے کہ سلیکشن ہی خاص چیز ہوتی ہے, وہ باعث تھا. لیکن اس میں ایک اچھا یہ تھی کہ وہ ایکوریٹ بہت تھا. باعث میں بھی ایکوریٹ ان ٹرانسلیشن. اس میں سلیکشن میں باعث ہے لیکن ٹرانسلیشن میں کہیں آپ کو غلطی نہیں ملے گی. خودی والا نے بہت کوشش کی, مشکل سے کچھ مل پائے. تو اس لیے وہ آج بھی جن لوگوں کو فارسی نہیں آتی, اور یہ بہت بری بات ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ٹرانسلیشن سے کر لو. باقی جتنے لوگوں نے خاص طور سے علی گڑھ اسکول کی تو یہ ایک ہمیشہ انسسٹنس رہی ہے کہ فارسی پہلے سیکھیے اور میڈیول فارسی سیکھیے, آج کل کی ماڈرن فارسی نہیں, اس کے بعد ہی آپ میڈیول انڈیا پر کام کر سکتے ہیں. یہ سوال میں نے اس لیے بھی کیا کہ آپ ہی کے علی گڑھ میں ڈپارٹمنٹ نے پروفیسر اطہر عباس رضوی نے جو ٹرانسلیشن کیا ہندی والے ٹرانسلیشن ہندی میں کیا سیدھا اوریجنل سورسز سے 12 والیوم کا ٹرانسلیشن, وہ میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے, وہ بہت اچھا ہے. اور اس طرح کا کام انگریزی یا اردو میں شاید نہیں ہوا. انگریزی میں ہونے کی شاید زیادہ ضرورت تھی, وہ نہیں ہوا, لیکن ہندی میں ہو جانے سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا, کیونکہ آج کل تو ہندی میں ریسرچ کرنے والے, پڑھ کے ریسرچ کرنے والے کافی ہو گئے. جی. اچھا پروفیسر شیری موسوی, آج کل ایک بحث ہو رہی ہے دیش بھر میں آئیڈیا آف انڈیا, اور آئیڈیا آف انڈیا کیا ہے ابھی میرے خیال میں اس کو بہت ٹھیک ڈھنگ سے ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے, اور اس کے بارے میں الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں, الگ الگ لوگ ویاکھیائیں کرتے ہیں. اور آج بھی جو ہسٹری کانگریس کے پریسیڈنٹ کا جو ایڈریس تھا, پریسیڈینشل ایڈریس, اس میں یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بات کہی گئی, اور ان ڈائیورسٹیز کو بھی انہوں نے کافی حد تک چھوا ہے. تو یہ جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے آئیڈیا آف انڈیا کے بارے میں, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں آئیڈیا آف انڈیا بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا.
سب سے پہلے تو میرے خیال میں جب مہاجن پداس 12 مہاجن پداس بنی اسی وقت سے یہ کنٹری ہے اس کا خیال شروع ہو گیا. پھر اشوک کے جمبو دیپا پر وہی آیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو یوان چانگ جو باہر کے لوگ آنے والے تھے, اور خاص طور سے جو ہمارے ویسٹرن نیبرز تھے, یعنی ایرانک ورڈ جسے میں کہوں گی, یہ پرشین ورڈ کے تھے, انہی نے اس کو ہند کہنا شروع کیا, جس سے آگے بنا کہ ہند تو کنٹری ہے, ہندو اس کے نان مسلم رہنے والے ہیں, اور ہندوی اس میں بولی جانے والی زبانیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے جمع تو میرے خیال میں امیر خسرو نے بھی اس کو, جی میں اسی پر آ رہی تھی, تو یہ وہاں تک تو یہ چلتا رہا, اور اس کو ہندوستانیوں نے خود ایکسپٹ کر لیا اور اپنے کو ہندو اور ہندی بولنا شروع کر دیا. اور آج بھی عرب میں ہندی کے طور پہ جانے جاتی ہے نیشنلٹی. ہاں, ہندی نیشنلٹی کہی جاتی. لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے پیٹریاٹک پوئم اگر کسی نے لکھی تو وہ امیر خسرو کی نوح سپہر تھی. اس کا شاید ایک تعلق اسٹیٹ فارمیشن سے بھی ہے. جب تک ایک پولیٹیکل اسٹیٹ نہیں بنتی اس وقت تک کنٹری کا کنسیپٹ نہیں آتا, اور وہ پولیٹیکل اسٹیٹ جو ہو وہ کافی فار ریچنگ ہو, نیچے تک جاتی ہو. تو تارا چند صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ تو خاص طور سے سلطانوں کا جو کنٹرول تھا, جنہوں نے ایک تو ٹیریٹری بڑھائی اور دوسرے ایڈمنسٹریشن کا یونیفیکیشن کیا, اس کے بعد سے کنسیپٹ آف انڈیا نکلا. اور اکبر کے پیریڈ تک تو آتے آتے بالکل ہی ایک کلیئر آپ کو ملتا ہے, جب آئین اکبری کا پورا والیوم صرف اینشنٹ انڈیا کے ریلیجنس پر ان پر ہو جاتا ہے. اس سے پہلے نظام الدین احمد کی کتاب ہے طبقات اکبری, جس میں پورا, اور پھر تاریخ فرشتہ تو مہابھارت سے شروع کر دیتے ہیں, تھوڑی سی پرانوں کے اوپر بیسڈ ان کی ہسٹری ہے, لیکن کنسیپٹ انڈیا کا پورا آ جاتا ہے. جی اچھا, یہ جو آئیڈیا آف انڈیا, اور آپ نے اس میں اکبر کا نام لیا, اکبر کا جو دور ہے اس پہ آپ کا کافی کام بھی ہے, خاص کر کے مغل دور میں جو ٹیکسیشن, پیپل, ٹریڈ, اس پہ آپ کی یہ کتاب میرے سامنے ہے. لیکن جو اکبر کو ایک دیکھا جاتا ہے ایک آئیکن کے طور پہ آئیڈیا آف انڈیا کے, اس سے آپ کتنا سہمت ہیں؟ اس سے میں پوری طرح سے سہمت ہوں, کیونکہ اکبر وہ پہلا بادشاہ ہے, وہ ایک ایسا اکیلا بادشاہ ہے یونیک, جس نے یہ کہا کہ بادشاہ اور کریٹر کے بیچ میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا, کوئی ریلیجس ایجنسی نہیں آ سکتی. اچھا, پہلے تو وہ یہ چلے کہ وہ محضر میں کہ وہ مسلمانوں کے شریعت کو بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, لیکن 1580 میں صلح کل کے ساتھ یہ طے ہو گیا کہ وہ شیڈو آف گاڈ نہیں ہے, کریٹر اور امپرر کے بیچ میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, وہ فر رے ضدی ہیں, اے رے فرام گاڈ ہے. اور جس طرح گاڈ کریٹر کے لیے سارا کریشن ایک ہے, اسی طرح سے امپرر کے لیے اس کی پوری پبلک, اس کی پورے سبجیکٹس ایک ہیں. جب جینیوں کو اکبر نے گرانٹ دی تو صرف مسلمان نہیں بلکہ پنڈت بھی گئے یہ کہنے کہ صاحب آپ کہتے تھے کہ جب پنڈتوں کو دی تھی تب تو یہ کہا تھا کہ ان کا اپنا طریقہ ہے اس کریٹر تک پہنچنے کا, اسے ورشپ کرنے کا, اسے پوجا کرنے کا, یہ تو بھگوان میں ہی نہیں یقین رکھتے. تو اکبر کا جواب یہ تھا کہ بالکل صحیح ہے, لیکن کیا جتنی گاڈ کی باؤنٹیز ہیں, اس کی ہوا, اس کا پانی, اس کی زمین, اس میں سے کسی نے اس نے ان کو دینے سے کوئی کمی کی ہے؟ تو اس کی رے, اس کی ایک شعا ہونے کی وجہ سے میں کیسے انہیں اپنی باؤنٹیز سے الگ رکھ سکتا ہوں. آپ نے پروفیسر شیری موسوی ذکر کیا صلح کل کا, لیکن صلح کل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھنے میں, سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے, مگر وہ ایک آرٹیفیشل آئیڈیا تھا اور وہ زیادہ چل نہیں پایا, اور پھر اورنگزیب کے آنے کے وقت تو بقول پنڈت نہرو کے کہ وہ پھر گھڑی الٹی ہو گئی. شاید گھڑی الٹی تو نہیں ہوئی, ایک تو چل نہیں سکتا یہ بھی کہنا مشکل ہے, چلا ہی جہانگیر تک بھی چلا اور شاہجہاں کے شروع کے سالوں تک بھی چلا. صلح کل کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ صرف سارے دھرموں کے لیے ہی نہیں تھا, بلکہ اکبر نے برابر کی آزادی, ریشنلٹی اور سائنٹیفک ٹیمپر کو بھی دی تھی. جو گاڈ میں نہیں یقین رکھتے ان کو بھی اتنی ہی آزادی ہے جو کسی بھی مذہب کے ماننے والے. اورنگزیب تک نے بھی جب ایک مرتبہ نہیں لیکن بار بار انووک کیا اکبر کو, لیکن یہ آپ
یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ فروخ سیر نے جزیہ معاف کیا اور محمد شاہ کا ایک ہی اٹیمپٹ تھا کہ وہ کسی صورت سے پھر سے اکبر کو امیٹیٹ کر لے. تو یہ تو بالکل ثابت ہو گیا کہ وہ صلح کل ہی ایک ایسی چیز تھی جو ملک کو مغلوں کے انڈر میں رکھ سکتی تھی, ایک یونٹی بنا سکتی تھی. بیچ میں اورنگزیب کا ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں ایبریشن تھا. یونٹی بنائے رکھ سکتی تھی ملک کی. دیکھیے ملک پولیٹیکل نہیں لیکن کلچرل یونٹی تو اسی سے بنی تھی. آپ یہ بتلا دیں کہ جتنے ہسٹورین ہیں بات کے, چاہے وہ بھیم سین ہو, چاہے وہ ایسر داس ناگر ہوں, چاہے وہ سجان رائے بھنڈاری ہوں, آپ مغلوں کے دیکھ لیجئے. اکبر نے جیسی اورنگزیب نے ہسٹری لکھوانا بند کی, جتنی ہسٹریز ہیں وہ کائست اور برہمنی لکھ رہے ہیں. جتنا انشا لکھا جا رہا ہے وہ وہی لکھ رہے ہیں. جو 2 فارسی کی ڈکشنریز ہیں وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی, آنند رام مخلص کے علاوہ تو ہمیں اور کسی کی نہیں ملتی. تو یہ کلچرل یونٹی ہی کا تو ایک وہ تھا کہ بالکل پورا انہیں فارسی جانے. اورنگزیب نے تو یہ کہا تھا کہ کائست اتنی زیادہ سخت فارسی لکھنے لگے کہ ان کے املے کو بدلا جائے, طوطا 2 مرتبہ توئے سے نہیں ہوگا, تے سے ہوگا. تو وہ تو اس سے زیادہ آگے بڑھ چکے تھے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سارے ڈاکومنٹس فارسی میں رکھے جائیں, ہندوی میں نہیں. یہ آرڈر ٹوڈرمل نے دیا تھا جی. تو ٹوڈرمل کی اپنی فارسی اتنی اچھی تھی کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی کہ کسی اور زبان میں بھی لکھا جائے. لیکن پھر کیا وجہ رہی کہ اورنگزیب نے اپنا چینج کیا اسٹائل, اور جو اکبر کے وقت سے دور چلا اور جس کا آپ نے ابھی تفصیل سے بتایا کہ وہ آج کے جب ہم آئیڈیا آف انڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشنز ہمیں کہیں نہ کہیں وہاں بھی نظر آتی ہیں. تو یہ کیا کمپلشن؟ دیکھیے ایک تو شاید پہلی بات یہ تھی کہ اورنگزیب پرسنلی ذرا فینیٹک تھے میرے خیال میں, جو میری اپنی پرسنل اوپینین ہے, میں نے اس کو اور پر وہ کر دیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کا ساؤتھ میں چلا جانا اس وقت جو تھا, اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور آپشن رہ نہیں گیا تھا کسی صورت سے اپنی اتھارٹی بنائے رکھنے کا. تو اس لیے انہیں نے ریلیجن کو انووک کیا, لیکن راجپوت نوبلز تو کہیں سے پیچھے نہیں ہٹے. اچھا, لیکن ساتھ ہی آپ کی ایک ریسرچ ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے درست کیجیے گا, کہ اورنگزیب نے متھرا اور بنارس کے مندروں کو جاگیریں دی. جاگیریں تو نہیں دی مگر فرمان ہے کچھ اس کے. ہاں فرمان ہے. اور متھرا ورنداون کے ان کو تو باقاعدہ ہر گاؤں کے اوپر لگان لگایا کہ سب 2 روپے سال دیا کریں گے. جی. تو وہ تو دونوں باتیں ساتھ چلا. تو وہ بھی ایک پولیٹیکل موو تھا. اس کے جو کچھ تھا وہ پولیٹیکل تھا. اب آپ سے ایک آخری سوال کہ 1857 کو ہندوستان کی آزادی کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے, پہلی جنگ کہا جاتا ہے, اور اس سے لے کر کے 1857 سے لے کے 1947 تک جو 90 سال کا پیریڈ ہے وہ نیشنل موومنٹ کا پیریڈ کہا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب 1857 کو آزادی کی پہلی لڑائی کہنا صحیح نہیں ہوگا, اور 800 برس پہلے دیش غلام ہو گیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, 1857 سے جو جنگ شروع ہوئی ہے دراصل وہی آزادی جو ہم کو حاصل ہوئی ہے اور جس کی بنیاد پہ بھارت کا سنویدھان بنا, اس کے سارے جو مول ہیں, جو ویلیوز ہیں نیشنل موومنٹ کی, وہ اس 90 سال کے پیریڈ میں آتی ہیں. اس سے سہمت ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ 1857 کی لڑائی کو میں پہلی جنگ آزادی ماننے پر پوری طرح تیار ہوں. اور اس میں ایک بات پھر ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے کہ مغل امپائر کا کیا رول تھا کہ اس وقت بھی سب سیدھے دہلی جا رہے ہیں اور بہادر شاہ ظفر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں. تو مغلوں سے کیا یا اس امپائر کی کیا ویلو تھی, یہ تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اس میں نیشن کیا ہوگا, کنٹری اور نیشن کو ڈسٹنگوش کرنا ہے. نیشن کا کنسیپٹ نہیں تھا, کنٹری کا کنسیپٹ تھا. 1885 کے بعد سے جو کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ نیشن کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور نیشن کا کنسیپٹ صرف تبھی ڈیولپ ہو سکتا ہے جب اس میں اکنامی ساتھ آ جائے. اور کانگریس کی بنیاد میں سب سے پہلے اکانومک کی پرابلمز تھیں, ڈرین آف ویلتھ تھا, انڈسٹریز کی یہاں کے اوپر نہ بننا تھا. تو اس لیے وہ نیشن کی لڑائی تھی. 1857 کی جو جنگ آزادی تھی وہ ہندوستان ایک کنٹری تھا, ایک ملک تھا, ایک نیشن نہیں تھا.
یہ میرے خیال میں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت میں لیڈ کر رہے تھے، بہادر شاہ ظفر کو تو لوگوں نے سمبل بنا لیا تھا، لیکن چاہے وہ بیگم حضرت محل ہو، رانی لکشمی بائی ہو، یہ لوگ اپنے اپنے اسٹیٹ کے لیے لڑ رہے تھے اور عام لوگوں کی بھاگیداری شاید اس میں کم تھی. یہ تو میرے خیال میں بہت غلط ہے. عام لوگوں کی بھاگیداری کہیں سے کم نہیں تھی، کہیں سے کم نہیں تھی. جتنے مرے ہیں ان میں اگر عام لوگوں کی بھاگیداری نہ ہوتی تو اتنی قربانیاں لوگوں نے کیسے دے دی، اتنے لوگ کس طرح مر گئے. تو اور جو اصلی لڑائی تھی وہ تو ان لوگوں نے نہیں شروع کی تھی، وہ تو اس کے بنگال آرمی کی سپاہیز نے شروع کی تھی. وہ تو کسی خاص جگہ کے لیے نہیں لڑے. تو یہ لوگ جو راجے رجواڑے اپنے یہ بھی اس میں ساتھ آئے، اور بیگم حضرت محل تو جہاں تک ساتھ آئی وہ میرے خیال میں بالکل ہی دوسرے لیول پر تھیں. وہ صرف اپنے اس کے لیے نہیں تھی، بلکہ جو اگر آپ ان کا وہ دیکھ لیں فرمان یا ڈکلیریشن جو ہے جو بائلنگول ہے، ہندی اور اردو دونوں میں ہے، تو اس میں پوری بات. اور اگر آپ اردو اخبار پڑھ لیں، دلی اردو اخبار پڑھ لیں، تو اس سے تو بالکل یہ کہیں سے ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی ایک اسٹیٹ کی لڑائی تھی. وہ اس سے پہلے بہت خفا تھے اودھ والوں سے، کیونکہ یہ ان سے ٹوٹ گئے تھے. لیکن جب یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اودھ کے بادشاہ سے اتنے ہی ان کو ہمدردی ہے جتنی کسی اور سے. پروفیسر شیری موسوی، بہت بہت شکریہ راجیہ سبھا ٹیلی ویژن سے بات کرنے کے لیے. تو آپ ابھی سن رہے تھے پروفیسر شیری موسوی، انڈین ہسٹری کانگریس کے 75 سال کے سفر اور بھارتی اتہاسکاروں اور بھارتی اتہاس لیکھن کے بارے میں اپنے وچار ہمارے ساتھ رکھ رہی تھیں.